افتعال کا قاعدہ نمبر 3، اس قاعدے کا نام ہے اطالبہ الظالم والا قانون، صاد والا قانون بھی کہہ دیتے ہیں۔ اس قانون کا نام ہے اطالبہ الظالم والا قانون۔ قانون کیا ہے جی؟ سنیے قاعدہ، اگر باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں صاد یا ضاد میں سے کوئی حرف آ جائے تو تائے افتعال کو تھا کرتے ہیں وجوباً، توئے توتے والی تھا کرتے ہیں وجوباً۔ دیکھیے مثالیں میں نے لکھی ہیں۔ اطالبہ کون سا باب ہے؟ افتعال ہے۔ فا کلمہ کے مقابلہ میں کون سا حرف؟ از تالامہ کون سا باب ہے؟ فا کلمہ کے مقابلہ میں کون سا حرف ہے؟ ظا، ٹھیک ہے۔ اس تابارہ کون سا باب ہے؟ افتعال، فا کلمہ کے مقابلہ میں صاد۔ اذ تارابہ کون سا باب ہے؟ افتعال، فا کلمہ کے مقابلے میں کون سا حرف ہے؟ صاد۔ سمجھ آ گئی؟ تو کیا کریں گے؟ تائے افتعال کو طا کریں گے۔ اچھا جی، تائے افتعال کو طا کیتا، اطالبہ سے کیا بنا؟ اطالبہ۔ ایتے تائے افتعال نو ظا کی کیا کیا؟ پھر طا کیا، از طالما۔ اس تابارا ایتے طا کیتا تے اس تابارا۔ از تارابا ایتے طا کیتا تے از تارابا۔ گل سمجھ آ گئی؟ ہن اگلی شک سنو، اگر باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں صاد یا ضاد میں سے کوئی حرف آ جائے تو تائے افتعال کو طا کرتے ہیں وجوباً، طا کرتے ہیں وجوباً۔ تائے افتعال کو طا کرنے کے بعد دیکھیں گے، تائے افتعال کو طا کرنے کے بعد باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں کون سا حرف ہے؟ باب افتعال کے کون سا حرف ہے؟ اگر باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں طا ہے، کیا ہے؟ طا ہے تو ادغام کرنا واجب ہے، ادغام کرنا واجب ہے۔ اطالبہ سے کیا بنا؟ اطالبہ۔ تائے افتعال یہاں پر طا ہوگی، باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں کون سا حرف ہے؟ طا ہے، تو طا کا طا میں ادغام کر دیا تو اطالبہ سے کیا بن گیا؟ اطالبہ۔ اور گل سمجھ آ گئی؟ اور اگر تائے افتعال کو طا کرنے کے بعد باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں ظا ہے، آزوئیں ظروف والی ظا ہے، تو وہاں 3 صورتیں جائز ہیں۔ وہاں اظہار یک طرفہ، ادغام دو طرفہ۔ اظہار یک طرفہ دا کی مطلب؟ یعنی طا کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، طا کو دیکھو جی، از تالامہ، تائے افتعال کو طا کر دیا تو کیا بن گیا؟ از طالما۔ یہ ہے اظہار، طا کو ہم ظاہر کر کے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ادغام دو طرفہ کی پہلی صورت یہ ہوگی، ادغام دو طرفہ کی پہلی صورت یہ ہوگی کہ طا اپنا طا کو وا کریں گے، طا کو وا کریں گے جوازن، پھر ظا کا وا میں ادغام کریں گے وجوباً۔ از طالما سے از ظالما، از ظالما سے از ظالما۔ سمجھ آ گئی؟ ادغام دو طرفہ کی دوسری صورت یہ ہوگی کہ وا کو طا کریں گے جوازن، وا کو پھر طا کا طا میں ادغام کریں گے، جیسے بھائی از طالما سے ات طالما، ات طالما سے طالما۔ سمجھ آ گئی؟ اور اگر تائے افتعال کو طا کرنے کے بعد باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں
صاد یا ضاد میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں دو صورتیں جائز ہیں، وہاں اظہار یک طرفہ ادغام، اظہار یک طرفہ ادغام، اظہار یک طرفہ کیا مطلب؟ یعنی تا کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، تا کو دیکھیں بھائی اس تابارہ تا افتعال کو کیا کر دیا ہم نے؟ تو کیا بن گیا؟ اس تابارہ، یہ ہے اظہار، ٹھیک ہے نا؟ اس تابارہ اد تارابا سے اد تارابا، یہ کیا ہے؟ اظہار۔ اور ادغام کی صورت یہ ہوگی، کس کی؟ ادغام کی صورت یہ ہوگی کہ تا کو صاد کریں گے یا تا کو ضاد کریں گے، تا کو صاد کریں گے یا ضاد کو یا تا کو ضاد کریں گے جوازن، پھر صاد کا صاد میں اور ضاد کا ضاد میں ادغام کریں گے وجوباً، سمجھا گی؟ جیسے بھائی اس صابارہ سے اس صابارہ، اس صابارہ سے اس صابارہ، اد ضاربہ سے اد ضاربہ، اد ضاربہ سے اد ضاربہ، بات کی سمجھا گی؟ آپ پوچھے آپ سے کوئی بھائی اس صابارہ کون سا صیغہ ہے؟ ایک بولے آپ میں سے صحیح اسباب افتعال، اس کا وزن کیا نکالو گے؟ الضربہ کا وزن بھائی وہی نکلے گا، محققین کے نزدیک اصل کا اعتبار کر کے وزن نکالیں گے، سمجھا گی؟ اس کے اندر اختلاف ہے، صحیح۔ اب الضربہ وزن نکل ہے جی افعال، بعض حضرات کہتے ہیں کہ قانون کے اجرا کے بعد جو صیغہ جو شکل اختیار کر چکا ہے اسی کے اعتبار سے وزن نکالیں گے، لیکن محققین کہتے ہیں، جمہور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اصل کا اعتبار کر کے وزن نکالیں گے۔ اگر اصل کا اعتبار کر کے وزن نکالیں ہم اس صابرہ کا تو افتعال، اس ضربہ کا وزن افتعال، اس ظالمہ کا وزن افتعال، اس طالمہ کا وزن افتعال، سمجھا گی؟ پھر قانون جاری ہوگا، سمجھا گی؟ یہ کتنے قاعدے ہو گیا؟ 3۔